ہم ابھی کچھ گپیوں اور کھانے میں ہی الجھے ہوئے تھے کہ رحیلہ کے لیے نفیس صاحب کا فون آ گیا۔ انہوں نے پروگرام سے کچھ پہلے ہی 5 بجے والی فلائٹ پکڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ رحیلہ کو تھوڑی دیر تک ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ گاڑی اسے لینے کے لیے آنے والی تھی۔ نفیس صاحب نے مجھے اور شفیع شاہ کو ایئرپورٹ آنے سے منع کیا تھا۔ رحیلہ فون بند کر کے ایک طرف رکھ کر اطمینان سے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، دیکھا، اس لیے میں نے وقت سے بہت پہلے ہی جانے کی تیاری کر لی تھی۔ نفیس صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، عام طور پر ان کے پروگراموں پر وقت سے پہلے ہی عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے کھانا تو کھا لیا لیکن چائے یا کافی پینے کی نوبت نہیں آئی۔ نیچے استقبالیہ سے فون پر اطلاع آ گئی کہ رحیلہ کو گاڑی لینے آ گئی تھی۔ بیل بوائے اس کے کمرے سے اس کا چھوٹا سا بیگ اور بریف کیس اٹھا کر نیچے چل دیا اور وہ یوں ہاتھ ہلا کر تیزی سے روانہ ہو گئی جیسے پڑوس میں کہیں جا رہی ہو۔ ہم اسے سی آف کرنے نیچے بھی نہیں گئے، اس نے خود ہی اس تکلف سے منع کر دیا۔ اس کے جانے کے چند لمحے بعد ہی شفیع شاہ بولا، سر میں بھی چلتا ہوں، جزیرے پر جا کر صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں۔ ہمارا ٹرلر تو جزیرے کے قریب ہی موجود ہے، لیکن نگرانی کے لیے مجھے صحیح طور پر انتظامات کرنے ہوں گے۔ میں نے سر ہلا کر اسے اجازت دے دی۔ جاتے جاتے وہ رک کر پلٹتے ہوئے بولا، سر آپ نے مجھ سے رائے مانگی تو نہیں، لیکن میں خود ہی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں قاسم بجلی کو اس کے اپنے ہی کسی آدمی نے قتل کیا ہے۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ موقع بہت مناسب تھا۔ اس قسم کے لوگوں پر جب کوئی برا وقت آنے لگتا ہے تو انہیں سب سے زیادہ خطرہ اپنے ہی آدمیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تمہیں یہ خیال کیوں کرایا؟ میں نے پوچھا۔ اس کی لاش کے ساتھ ہی کسی بھی گارڈ کا زندہ یا مردہ نہ پایا جانا مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کسی گارڈ کو ساتھ لیے بغیر فرار ہونے کے لیے روانہ ہوا ہوگا۔ دیکھتے ہیں سرکاری اداروں کی تحقیقات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کے بعد شاید ہم کوئی صحیح اندازہ لگانے کی پوزیشن میں ہوں، میں نے کہا اور وہ ساری لا کر رخصت ہو گیا۔ رحیلہ اور شفیع شاہ کے جانے کے بعد یکدم گویا میرے سویٹ میں ہی نہیں، میرے وجود کے اندر بھی گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں نے اچانک ہی اپنے آپ کو بہت تنہا، خالی اور اداس محسوس کیا۔ اتنے ہنگاموں سے گزرنے کے بعد یکدم ہی گویا مجھے دنیا میں کوئی مصروفیت نہیں رہی تھی۔ میں بہت دیر تک آنکھیں بند کیے صوفے پر بیٹھا رہا اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو مجتمع کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک طویل عرصے کی ہنگامہ خیزی اور جاں غسل مصروفیات نے مجھے منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ اب میں چند دن نہایت سکون اور سست روی سے گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے جو مصروفیات درپیش تھیں اور جو غیر متوقع طور پر سر اٹھا سکتی تھیں، انہیں بھی میں نہایت دھیمے پن اور صبر و سکون سے نمٹانا چاہتا تھا۔ کافی دیر تک یوں ہی مراقبے کسی حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو نہ جانے کیوں بہت تازہ دم محسوس کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مزید تازہ دم ہونے کے لیے نیچے کافی بار میں جا کر کافی پینی چاہیے۔ میں ایک بار پھر لفٹ کے ذریعے نیچے آیا اور کافی بار کی طرف چل دیا۔ کافی بار کا باقاعدہ کوئی دروازہ نہیں تھا، اس کے سامنے ایک طلائی جنگلہ سا لگا ہوا تھا جس کے عقب میں مصنوعی پودوں کے طلائی گملے سجے ہوئے تھے۔ انہی کے درمیان اندر جانے کے لیے کچھ جگہ خالی تھی۔ درمیانی راستے پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ میں اسی راستے پر کھڑا اپنے لیے کوئی میز منتخب کر رہا تھا کہ اچانک مجھے احساس ہوا کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ کافی بار میں اس وقت بیشتر میزیں خالی تھیں۔ میں نے نہایت آہستگی سے گردن موڑ کر کونے کی ایک میز کی طرف دیکھا، وہاں روشنی کم تھی۔ اس کے باوجود میری آنکھیں گویا خیرہ ہو گئیں۔ جھلمل کرتے سرخ لبادے میں وہ بڑی تمکنت سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کی مرمری مخروطی انگلیوں میں سگریٹ دبی ہوئی تھی جس سے دھوئیں کی لکیر بلند ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور منتظر نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، گویا میں سیدھا اسی کی میز پر پہنچوں گا۔ وہ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، بہرحال ایک خوبصورت عورت تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا، برخوردار افضل چودھری، اگر وہ اتنے اشتیاق سے تمہاری آمد کی منتظر ہے تو اس کی میز پر جانا تمہارا اخلاقی فرض ہے۔ وہ فرحین اور مس ایکس تھی جس سے میری ملاقات قاسم بجلی کے ہاں ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت کی ایک خاص کشش تو اپنی جگہ تھی، لیکن اسے تو محض تجسس کے تحت بھی ملا جا سکتا تھا۔ میں نے جب سے اسے قاسم بجلی کے ہاں دیکھا تھا تو مجھے اس کی صورت کچھ مانوس سی محسوس ہوئی تھی اور مجھے ابھی تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے پہلے کہاں دیکھا تھا۔ اب بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں بہت سے سوالات ابھرے تھے۔ اس سے مل لینا ہی مناسب تھا۔ وہ اپنے دانش میں کونے میں تقریباً چھپی بیٹھی تھی۔ فانوسوں کی جگمگاہٹ بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن کافی بار کی میزوں پر جتنے بھی مرد تھے گردنیں موڑ موڑ کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش ضرور کر رہے تھے۔ شاید صرف وہی اپنے گردنوں کو قابو میں کیے بیٹھے تھے جن کی بیویاں ان کے ساتھ تھیں۔ میں نے ہونٹوں پر نہایت ملنسارانہ اور پر اشتیاق مسکراہٹ جانے کی کوشش کی اور اس کے قریب جا پہنچا۔ اس نے اٹھ کر میرا استقبال کیا اور گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ وہ جب بیٹھی تھی تب بھی قیامت ہی تھی اور اس کا اٹھنا بھی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی مس ایکس، میں نے شائستگی سے کہا۔ میرا نام فرحین ہے، آپ مجھے اسی نام سے مخاطب کیجیے۔ مس ایکس میرا کاروباری نام ہے۔ وہ دھیمے لیکن کھنکدار لہجے میں بولی۔ اس کی آواز بھی دل کو گدگدانے والی تھی۔
اور ہم ابتدا ہی سے ایک دوسرے کو تم کہہ کر مخاطب کریں تو گفتگو میں بوجھل پن نہیں رہے گا۔ تشریف رکھیے۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ چکا تو اس نے انتہائی شیریں لہجے میں پوچھا، کیسے ہو افضل چودھری؟ انداز کچھ ایسا تھا جیسے میں اس کا برسوں پرانا اور قریبی دوست تھا۔ میری کھوپڑی بک سے اڑ گئی۔ اس نے مجھے میرے اصلی نام سے مخاطب کیا تھا، جبکہ مجھے اس کی نظر میں عارف ہونا چاہیے تھا۔ قاسم بجلی نے اپنے گھر پر اس سے میرا تعارف عارف کے نام سے ہی کرایا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا اور پوری کوشش کی کہ میرے چہرے سے بھی حیرت ظاہر نہ ہونے پائے، لیکن اس نے یقیناً محسوس کر لیا تھا کہ اندر ہی اندر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ایک طویل کش لے کر ناک سے دھواں نکالتے ہوئے وہ گویا میری کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے مترنم انداز میں ہنسی اور دھیمی آواز میں بولی، اپنی حیرت کو چھپانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، ایک ٹوک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تب وہ ذرا آگے جھکتے ہوئے مخمور سرگوشی کے سی انداز میں بولی، لگتا ہے تم جلد بے تکلف ہونے والے مرد نہیں ہو افضل چودھری۔ کیا تمہیں جلد بے تکلف ہونے والے مرد اچھے لگتے ہیں فرحین؟ میں نے تاریک شیشوں کا چشمہ اتار کر میز پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر تم دیانتدارانہ جواب چاہتے ہو تو میں کہوں گی کہ مجھے تو اب کسی قسم کے مرد اچھے نہیں لگتے، لیکن کیا کروں، زندگی تو مردوں کی اسی دنیا میں گزارنی ہے اور مرد ایک عورت کی ضروریات زندگی میں شامل ہے۔ اس لیے میں یہ بھی نہیں کہتی کہ میں تو مرد کو قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتی، تاہم میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میں اتنی آسانی سے رسائی میں آنے والی عورت بھی نہیں ہوں جتنی عموماً میری لائن کی عورتیں ہوتی ہیں۔ اور تمہاری لائن کیا ہے فرحین؟ میں نے ٹھہرے لہجے میں پوچھا۔ وہ ایک بار پھر دھیرے سے ہنسی۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کی ہنسی مصنوعی نہیں تھی۔ وہ کرسی آگے کھسکاتے ہوئے بولی، تمہیں قاسم بجلی نے بتایا تو تھا۔ اوہ، میں نے تفہیمی انداز میں سارے لایا، یعنی وہ تمہارا درست تعارف تھا، اس میں کوئی کمی بیشی اگر ہو بھی سکتی ہے تو ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اس نے بے نیازی سے اپنے سڈول کندھے اچکائے۔ اگر تم سے میل ملاقات رہی تو ممکن ہے تم مجھے اچھے لگنے لگو، تب ہم دونوں ہی اپنے تعارف میں کاٹ چھانٹ یا ترمیم اور اضافے وغیرہ پر غور کر سکیں گے۔ لیکن یہ سوال تو شاید میں اس وقت بھی کر سکتا ہوں کہ تم مجھے کس طرح جانتی ہو اور کس حد تک جانتی ہو۔ میں نے کہا، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ تم لاہور کے ایک بڑے بزنس مین ہو، تمہارے کئی بزنس ہیں، لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی، اور یہ ہوٹل بھی تمہارا ہے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر میں نے اچانک پوچھا، کافی پیو گی؟ اس نے ایک لمحے سوچا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے بولی، چلو فی الحال کافی ہی پی لیتے ہیں۔ وہ کبھی انگریزی اور کبھی اردو میں بات کر رہی تھی۔ میں نے ویٹر کو کافی کا آرڈر دیا اور اس کے جانے کے بعد کہا، مجھے تو اس ہوٹل کے ویٹر بھی نہیں پہچانتے کہ میں اس کا مالک ہوں، لیکن تم نے مجھے پہچان لیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں کافی جانی پہچانی شخصیت ہوتا جا رہا ہوں۔ مجھے اس پر تشویش ہے۔ کیوں؟ کیا تمہیں گمنام رہنا اچھا لگتا ہے؟ وہ مسکرائی۔ میں نے اس بات میں سارے لاتے ہوئے کہا، تمہیں قاسم بجلی نے میرے بارے میں بتایا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں سارے لایا اور اس کے شہد کی سی رنگت کے ریشمی بال ہلکورے لے کر رہ گئے۔ قاسم بجلی سے تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی؟ تم تو اچانک ہی ڈرائنگ روم میں آن ٹپکے تھے۔ اس کے بعد جو بھی گفتگو ہوئی تمہارے سامنے ہی ہوئی تھی اور پھر تمہارے سامنے ہی میں رخصت ہو گئی تھی۔ میں تمہیں اس سے پہلے سے جانتی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ جب قاسم بجلی نے عارف کے نام سے تمہارا تعارف کرایا تو مجھے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا، لیکن تم نہایت صفائی سے اپنی حیرت کو چھپا گئی تھی۔ ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح چند لمحے پہلے تم نے اپنی حیرت کو اظہار نہیں ہونے دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ بلکہ میں نے تو شکر کیا تھا کہ میں اس سے پہلے ہی تمہیں تمہارے اصل نام سے مخاطب نہیں کر بیٹھی تھی۔ تم نے اپنی حیرت کو چھپانا کیوں بہتر سمجھا تھا؟ میں نے سوچا تم ایک بڑے بزنس مین ہو اور قاسم بجلی جیسے بدنام آدمی کے گھر میں فرضی نام سے موجود ہو، معلوم نہیں اس میں تمہاری کیا مصلحت ہوگی۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہاری اس مصلحت کو نقصان پہنچاؤں۔ آج کل بزنس اور بدماشیاں گٹ مٹ ہو کر رہ گئی ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کون خالص بزنس مین ہے اور کون اس کی آڑ میں دوسرے دندے کر رہا ہے۔ میں نے سوچا شاید تمہارا بھی کوئی ایسا ہی مسئلہ ہو، مجھے اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، میں پہلے ہی خاصی خطرناک دنیا میں رہتی ہوں، غیر ضروری طور پر زبان کھول کر اپنے لیے مزید خطرات مول نہیں لیتی۔ بہت خوب، لیکن کیا تمہاری وہ رائے ابھی قائم ہے؟ کون سی رائے؟ اس کی نپی تلی بویں کمان بن گئیں۔ وہی کہ شاید بزنس کی آڑ میں میرے بھی کچھ ایسے ویسے دندے ہوں۔ نہیں، بہت جلد میری رائے بدل چکی ہے۔ میں نے یہاں واپس پہنچتے ہی تجسس سے مجبور ہو کر تمہارے بارے میں اپنے کچھ ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یہ جان کر ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ تمہاری شہرت بہت اچھی ہے۔ بہت کم لوگ تمہیں جانتے ہیں، لیکن جتنے بھی جانتے ہیں وہ تمہارے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ تمہارے بارے میں کوئی مشکوک بات سننے میں نہیں آئی، تمہیں ایک شریف آدمی سمجھا جاتا ہے۔ بہت افسوس ہوا یہ سن کر۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کہیں میں شرافت کی اس منزل کو نہ پہنچ جاؤں کہ راہ چلتے خوبصورت خواتین مجھے دیکھ کر سروں پر دوپٹے درست کر لیا کریں، اور جب میں قریب پہنچوں تو نظریں ادب سے جھکا کر کہا کریں، بھائی جان السلام علیکم، تم نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔
وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنسی، گویا نازک گلوری پیالوں میں تیرتے برف کے کیوبز کناروں سے ٹکراتے ہوئے اور بہت ہی دھیمے جلتے رنگ بج اٹھے ہوں۔ ہنسی تھمی تو وہ بولی، ڈرو مت، تم پر وہ وقت آتا دکھائی نہیں دیتا۔ دلجوئی کو شکریہ، میں نے گردن کو خم دیا اور ایک خاموشی کے بعد اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قاسم بجلی مر چکا ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم پر اس کی موت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا؟ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ اگر قاسم بجلی کے بجائے اسی طرح کہیں میں ماری جا چکی ہوتی تو قاسم پر بھی اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا کہ ہم جیسے لوگ ایک شفاف دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہموار لہجے میں بولی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے آج کل سبھی اس شفاف دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم یہاں کس سلسلے میں آ رہی ہو؟ میرا مطلب ہے اس ہوٹل میں۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں یہیں مقیم ہوں، اس نے ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ اوہ، میں نے آنکھیں پھیلائیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج کل میرے ہوٹل پر خوش قسمتی اس حد تک سایہ فگن ہے۔ تم تو کراچی میں رہتے ہی کم ہو، اور اگر رہتے بھی ہو تو استقبالیہ میں کھڑے ہونا یا بکنگ کا رجسٹر دیکھنا ایک مالک کے شأن شان نہ ہوتا۔ اگر تم کبھی چند دن یہ تکلف اٹھاؤ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ خوش قسمتی کیسے کیسے حسین روپ میں تمہارے ہاں قیام کرتی رہتی ہے۔ یعنی ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور اچانک ہی پوچھا، تم تو قاسم بجلی کی موت پر روشنی ڈال سکتی ہو؟ یہ اندھیروں کی باتیں ہیں، انہیں اندھیرے میں ہی رہنے دو۔ ان پر روشنی ڈال کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ بس صورتیاں ہی نظر آئیں گی۔ ویسے بھی میں ایک معمولی عورت ہوں، میری حیثیت کہاں ہے کہ اتنے بڑے بڑے معاملات پر اظہار خیال کر سکوں۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی۔ اب اتنی بھی انکساری اچھی نہیں۔ میرے حال میں کبھی بھی عورت معمولی نہیں ہوتی، اور تم تو معمولی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی شاہراہ کے پل پر بیٹھی بھیک مانگ رہی ہوتی تب بھی معمولی نہ ہوتی۔ بس وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، جھوٹی باتوں سے دل خوش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں ان منزلوں سے گزر چکی ہوں، اب میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتی۔ تمہیں میری باتوں کو جھوٹ سمجھ کر میرا دل توڑ دیا، میں نے مغموم لہجے میں کہا۔ اس دنیا میں بے شک ان گنت لوگ ایک جیسی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو وہ باتیں سچے دل سے کر رہا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی۔ قاسم بجلی کی بات بیچ میں رہ گئی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے ہی اسے انجام کو پہنچایا ہو، یا تمہارے اشارے پر یہ کام ہوا ہو۔ کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ جس رات میں نے تمہیں اس کے گھر میں دیکھا، قاسم بجلی کو اس رات کی صبح دیکھنی نصیب نہیں ہوئی؟ یہ اتفاق ضرور ہے، مگر بہت زیادہ عجب نہیں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ نہیں کام میرے ہاتھوں انجام نہیں پایا، شاید یہ نیکی کسی برے آدمی کے حصے میں آ گئی ہے۔ میں تو ابھی قاسم بجلی کو صحیح طور پر جان ہی نہیں سکا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کرتا۔ میں تو کچھ اور لوگوں کے چکر میں اس کے ہاں پہنچا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات کا اعتبار آ گیا، وہ مطمئن لہجے میں بولی۔ عجیب عورت ہو، کسی بات کا اعتبار کر لیتی ہو، کسی کا نہیں کرتی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ پھر پوچھا، قاسم بجلی نے جو ہوٹل خریدا تھا اور جسے وہ تمہارے شو وغیرہ کے سہارے کامیاب بنا چکا تھا، کیا اس میں تمہارا شو اب بھی جاری رہے گا؟ یقیناً، اس نے جواب دیا۔ میرا ایگریمنٹ قاسم بجلی کے ساتھ نہیں تھا، اس کی کمپنی کے ساتھ ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ کمپنیوں کے کام تو ان کے مینیجنگ ڈائریکٹرز یا ڈائریکٹر وغیرہ کے انتقال کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں۔ ابھی مزید 1 ماہ کا ایگریمنٹ ہے، جس کے بعد میری مرضی ہوگی کہ اسے رینیو کروں یا نہ کروں۔ اس ایگریمنٹ میں ہی مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرانے کی شرط بھی شامل تھی، جس کے نتیجے میں یہاں نظر آ رہی ہوں، ورنہ شاید اسی ہوٹل میں ہوتی جہاں اپنا شو پیش کر رہی ہوں۔ پھر وہ گھڑی دیکھتی ہوئے بولی، مجھے تو آج بھی اپنا شو پیش کرنا ہے۔ کم از کم قاسم بجلی کے سوگ میں ہی 1 آدھ دن کے لیے شو ملتوی ہو جانا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ تو مینجمنٹ کا کام ہے۔ میرا خیال ہے وہ لوگ قاسم بجلی کی موت کی خبر منظر عام پر لانا نہیں چاہتے۔ ابھی تک یہ خبر کسی اخبار میں نہیں آئی۔ اس دوران کافی آ گئی تھی اور وہ کافی تیار کرنے لگی۔ چند لمحے ہم خاموشی سے کافی چسکیاں لیتے رہے، پھر وہ کپ رکھتے ہوئے بولی، تم آج میرا شو دیکھنے آؤ نا؟ میں نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا تو وہ بولی، شاید تمہیں ان خرافات سے دلچسپی نہ ہو، لیکن مزید میل ملاقات کا بہانہ ہی صحیح۔ اس نے قریب ہی دوسری کرسی پر رکھا ہوا اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اس میں سے ایک سنہرا لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ VIP کارڈ ہے، اس پر 2 افراد آ سکتے ہیں، لیکن اگر تم اکیلے ہی آؤ تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میں ضرور آؤں گا، میں نے یکدم ہی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، مگر وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی کہ تم مجھے کیسے جانتی ہو، اور میں تم سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں بھی تمہیں جانتا ہوں؟ پہلی ملاقات پر ہی مجھے تمہاری صورت کچھ شناسا سی لگی تھی۔ اتنا بھی غنیمت ہے، وہ دھیرے سے ہنسی، ورنہ مجھے تو امید نہیں تھی کہ تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں میری کوئی پرچھائی موجود ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ہم پہلے مل چکے ہیں، میں نے تصدیق چاہی۔ یقیناً، اس نے جواب دیا، میری نظر میں تم بڑے آدمی تھے، میرے لیے وہ ملاقات اہم تھی، میں نے اسے یاد رکھا۔ تمہارے لیے اہم نہیں تھی، تم نے یاد نہیں رکھا۔ اس موقع پر ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ کب کی بات کر رہی ہو؟ میں نے ذہن پر زور دیا۔ میری زندگی میں تو بے شمار افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں،
بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، لاہور میں فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے صدر سعید احمد سعید صاحب کے ہاں زبردست پارٹی تھی۔ میں نے وہاں گانا گایا تھا۔ میں ان دنوں بھی اسٹیٹ سے آئی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا، ساری باتیں یکدم ہی مجھے یاد آ گئیں۔ اسی تقریب میں خوبصورت فلمی ایکسٹرا گرل نشاط کی لاش سوئمنگ پول سے برآمد ہوئی تھی، جسے میری ایک محسن ہنی نے مدد طلب کرنے کے لیے میرے پاس بھیجا تھا۔ وہ ایک الگ ہی کہانی تھی۔ بہرحال مجھے یاد آ گیا، اس تقریب میں فرحین نے گانا سنایا تھا اور بعد میں میرا اس سے تعارف بھی ہوا تھا۔ بلا شبہ اس کی آواز خوبصورت تھی اور وہ خود بھی اس وقت اب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ عمر کے 3-4 برسوں نے ہی اسے خاصا پامال کیا تھا۔ سعید صاحب کے ہاں پارٹی میں وہ ایک نخیز، اچھوتی اور شگفتہ و شاداب قسم کی چیز نظر آ رہی تھی۔ اب وہ اس گجرے کی طرح کچھ مردہ سی تھی جو بستر کے سرانے پڑا شب رفتہ کی نشانی معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ نوجوانی میں بے حد خوبصورت، بے حد بھرپور رہی تھی، اس لیے اب بھی اپنی ہم عمر ہزاروں خواتین سے کہیں بہتر اور کہیں تازہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے نشیب و فراز میں اگر کوئی تشنگی تھی تو وہ دور ہو چکی تھی اور اب وہ چھلکتا ہوا جام تھی۔ اس وقت مجھے فلم سٹار ستارہ مرحومہ نے بتایا تھا کہ وہ ایک نہایت معزز گھرانے کی لڑکی تھی جو برسوں سے امریکہ میں سیٹل تھا۔ میں کہے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں، مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس تقریب میں تم سے تعارف سے پہلے ہی کسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم ایک معزز گھرانے کی لڑکی ہو۔ ٹھیک ہی بتایا تھا، جسے نے بھی بتایا تھا وہ خود استدعائی کسی انداز میں ہنسی۔ وہ معزز گھرانہ کب کا ختم ہو چکا، اب تو بس میں ہوں اور میری رسوائیاں۔